بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، 2 ہفتے پہلے آپ سے ہم نے چند باتیں کی تھی۔ آپ کو شاید یاد ہو یا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، شاید ذہن سے نکل گیا ہو۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ کچھ فرقہ پرست لوگ جو سماج کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف 80%، ایک طرف 20% پبلک۔ ان کا کہنا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، یہ بات بہت مشہور ہوئی کہ 80% لوگوں کو 20% لوگوں کا خوف دلا کر الیکشن میں کامیابی حاصل کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 80% جو غیر مسلم ہیں، انہیں 20% مسلمانوں کا خوف ہے۔ بار بار اسی بات پر الیکشن ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 80 اور 20% تو ہے، لیکن 80% وہ جو سیکولر ہیں، جو دیش میں ایکتا اکھنڈتا چاہتے ہیں، لوگوں سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، اور 20% وہ ہیں جو شر پسند ہیں۔ اور ان شر پسندوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہندو ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں دوسرے بھی لوگ ہیں جو سماج کے دشمن ہیں، وہ 20% ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا آپ سے کہ اس کا دھیان رکھیے، اپنے سماج کو اچھا بنانے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے، اپنے لوگوں سے مل کر رہیے۔ اور 2 ہفتے پہلے الیکشن ہونے والا تھا کرناٹکا میں۔ ہماری اس بات کو کرناٹکا کے الیکشن نے بھی ثابت کر دیا کہ میجورٹی سیکولر پسند ہے، وہ مل جل کے رہنا چاہتی ہے۔ اس کا ثبوت کرناٹکا الیکشن ہے۔ آپ دیکھیے نا، وہاں پر کیا کیا ہوا۔ عوام کو بھڑکانے کے لیے بہت سی چیزیں چلی گئیں، جیسے ہمارے وزیر داخلہ، ہوم منسٹر، انہوں نے ایک بار ایک پروگرام میں کہا کہ ہم مسلمانوں کا 4% ریزرویشن ختم کریں گے، اور اسے 1% ان کو، 2% ان کو، 1% ان کو دیا جائے گا، فلاں 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 کو۔ دوسرے چند دنوں بعد انہوں نے دوسری جگہ پر تقریر کی، اور اس میں کہا کہ کانگریس کہتی ہے کہ مسلمانوں کا 4% ریزرویشن دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے دیا جائے گا؟ لنگایت بھائیوں، آپ کا 2% لے کے دیا جائے گا، فلاں آپ کا دیا جائے گا، آپ کا دیا جائے گا، کیا آپ تیار ہیں؟ وہ 4% جو مسلمانوں سے لے کر انہوں نے خود دوسروں کو دینے کا اعلان کیا تھا، اب دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد کانگریس کے مینیفیسٹو میں انہوں نے صاف طور پر اس کا ذکر کیا کہ وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ حالانکہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بہرحال انہوں نے ایسا کیا، اور جس کا فائدہ دوسری پارٹیوں نے اٹھایا، یعنی بی جے پی نے۔ ہمارے پردھان منتری جو پردھان سیوک ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ کانگریس بجرنگ بلی کو پنجرے میں رکھنا چاہتی ہے، اور پوری طرح سے، جیسے کچھ پترکاروں نے جو گودی میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی اس واقعے سے پہلے شاید بی جے پی کو 60 سیٹ ملنے والی تھی، اب یہ 100 سیٹ ہو گئی، چونکہ بجرنگ بلی کو قید کرنے کی بات تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بجرنگ دل پہ بات تھی، بجرنگ بلی، انہوں نے باقاعدہ نعرے لگائے گئے، دیش کی مخالفت کی گئی۔ کیا کرناٹکا میں ہندو نہیں رہتے ہیں؟ انہوں نے بھی سنا کہ بھی وہ بجرنگ دل کو بند کرنا چاہتے ہیں، ان پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور پردھان منتری بار بار کہتے رہے کہ بجرنگ بلی کا نام لو، بٹن دباؤ۔ اس کے باوجود بی جے پی پاور میں نہیں آئی۔ کرناٹکا کی عوام نے ان ساری چیزوں کو نکار دیا اور کانگریس کو آگے بڑھایا، جو وکاس کی باتیں کرتے ہیں، جو عوام کی بھلائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا
کہ اگر بات یہ تھی کہ بھی کانگریس بی جے پی آنے کے بعد بجرنگ دل کو پابندی لگائے گی تو کیا وہاں ہندو نہیں ہیں؟ کیا وہ بجرنگ دل کے حمایتی نہیں ہیں؟ بجرنگ دل تو ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کی بھلائی کا کام کرتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان کو نکار دیا اور کانگریس کی طرفداری کی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو 80% عوام ہے وہ ملک میں اتحاد امن چاہتی ہے، اور ہماری اس بات کو کرناٹکا میں ثابت کیا ہے کرناٹکا کی عوام نے. ہم پھر کہیں گے کہ اب 2024 میں الیکشن ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگ جو ہندوستان کے 80% سیکولر لوگ ہیں وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتے. جو اچھا کام کرتا ہے اس کی بھلائی کی جاتی ہے. آپ دیکھیے نا، ہمارے مہاراشٹر میں جس وقت بال ٹھاکرے جی موجود تھے لوگ کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن جب شیو سینا کی گورنمنٹ مہاراشٹر میں آئی تو اس نے دوسری پارٹیوں سے زیادہ اچھا کام کیا یہاں کی عوام کے لیے. مسجدوں کو FSI دی گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی مسجدوں کو 1 مالا 2 مالا 4 مالا بناؤ، لیکن سڑکوں پر نماز نہ پڑھو. یہ کوئی بری بات نہیں تھی، اور باقاعدہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کئی مسجدیں 3-4 مالے کی بنائی گئیں. انہوں نے اپنے شہر مہاراشٹر کے لیے اتنی بھلائیاں کی. شیو سینا نے جو بے روزگاروں کو روزگار دیا، جو ان کے لوگ تھے مہاراشٹرین، ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار دینے کا کام بھی شیو سینا نے کیا. تو بہرحال انہوں نے اپنی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اچھا ہی کیا. ہمیں چاہیے دوستوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. لوگوں تک پہنچنے سے آپ سمجھیں گے کہ مطلب اس کا ہے کہ ہم پالیٹکس میں آ جائیں یا تبلیغ کرنے لگیں یا ایسا نہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے سیکولر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں، سماج میں امن کو برقرار رکھیں، مل جل کر رہیں. اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے سماج کے دشمن ہیں، وہ سماج میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے نا، کھلے عام عوام سمجھ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ برا چاہتے ہیں وہ کون ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے سماج میں امن کو برقرار رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے جہاں آپ رہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے اپنا اخلاق اچھا رکھیے، مل جل کر رہیے، ان سے ملاقات کیجیے جو غیر مسلم ہیں. کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان، ہم لوگ تو آپسی فرقہ پرستی میں اتنا زیادہ ماہر ہیں کہ اپنے مسلمانوں سے بھی چڑ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان سارے ایک ہیں، مل جل کر رہیں. نہ صرف مسلمان ہندوستان میں، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان ہی نہیں، جو ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہے. ان سے ہمارے روز کا لین دین ہے، روز کا ملنا ملانا ہے. ہم ان کی بھی فکر کریں. تبلیغ ضروری نہیں کہ زبان سے کی جائے. پچھلی بار ہم نے یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے. جب کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تبلیغ کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوشش کرنا کہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. مطلب اپنے اخلاق کا استعمال ہو، اخلاق دکھائیے، اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف لائیے. دوستوں، یہ اسلام پر، ہم لوگوں پر الزام ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. بالکل نہیں. اسلام صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے پھیلا. تلوار سے ظاہری طور پر ہم کسی کو بھی اپنی طرف جھکا سکتے ہیں، اس کا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ملیں گے جو سر جھکاتے نہیں، سر کٹا دیتے ہیں. تبلیغ کا طریقہ آپ کو بتائیں ہمارے معاشرے میں کس طرح ہے. ایک صاحب تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی.
ہمارے ایک دوست کے رشتے کے سلسلے میں وہ بات کرنے آئے تھے، تو انہوں نے باتیں شروع کی، لڑکی کے بارے میں بتایا ہمارے دوست کو، اور پھر ہمارے دوست سے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم کسی بیوہ سے شادی کرو، اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ وہ اس کی فضیلت، بیوہ سے شادی، بیوہ سے یہ کرو، بیوہ کا خیال رکھو، یہ سب وہ بتاتے رہے، قریب 1 گھنٹہ بتاتے رہے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ چچا یہ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کسی بیوہ سے شادی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے والدین راضی نہیں ہوئے تو میں کر نہیں سکا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا 4۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے 4 فرزند کی شادی بیوہ سے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے لڑکے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ سن کر ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے نہیں کی، آپ کے لڑکوں کی شادی آپ نے بیوہ سے نہیں کرائی، آپ بلا وجہ ہمارے دوست کو کیوں اتنا فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں۔ ہمیں چاہیے دوستوں کہ اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو مل جل کر رہیں، انہیں عزت و احترام کریں، ان کا خیال کریں۔ اگر کہا جائے کہ ہفتے کے دنوں میں آپ مشغول ہوتے ہیں یا یہ نہیں کر پاتے کام اور روزگار اور بزنس کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، ہفتے میں 1 دن تو ملتا ہوگا سنڈے، یا کوشش کریں کہ جمعہ کا جو مبارک دن، جس کے جمعہ کی مبارکبادی صبح سے ہی ہم واٹس ایپ پر لوگوں کو دینے لگتے ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک، اور سوچتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہی بہت اہم ہے۔ بالکل اہم ہے، لیکن نماز کے بعد کچھ نیک کام تو کریے بھائی، لوگوں سے ملیے، اپنے دوستوں سے، اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے رشتہ داریاں ختم کے قریب ہیں۔ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے، اسلام میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ رشتہ داروں سے ملیے، اپنے دوستوں سے ملیے، اور خاص کر اپنے ان پڑوسیوں سے ملیے جو غیر مسلم ہیں، ان سے اسلام کی کوئی تبلیغ آپ کو نہیں کرنا، کچھ نہیں بتانا، صرف ان سے ملیے، ان کا حال چال پوچھیے، ان کی کوئی پریشانی ہو اگر اسے آپ دور کر سکیں تو اس کی کوشش کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، ایک خوشگوار ماحول پیدا کریے تاکہ وہ سوچیں کہ یہ ہمارا پڑوسی جو مسلمان ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت بلند ہے، وہ آپ سے دوستی پر خوش ہو، وہ اس بات پر خوش ہو کہ اس کا پڑوسی، ایک مسلمان پڑوسی بہت بہتر ہے، بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اتنا تو کوشش کر سکتے ہیں، اس پہ ضرور عمل کیجئے، کیونکہ یہ خیال رکھیں کہ 80% لوگ ہمارے ملک کے، جس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، دلت، سارے مذہب کے لوگ ہیں، وہ سب سیکولر ہیں اور ملک میں امن چاہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان تک ہمارے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط چیزیں پہنچی ہیں۔ ابھی سامنے کا ہی ذکر دیکھیے نا، حال دا کیرلا اسٹوری، یہ فلم جب بنائی جا رہی تھی تو پروڈیوسر اور شاہ نے، پرفل شاہ، اور ڈائریکٹر سدیپتو رائے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کیرلا میں 32,000 مسلم عورتوں کو مسلمان بنایا گیا دھوکے سے، انہیں مسلمانوں نے پھنسایا، شادی کی، مسلمان بنایا، اور انہیں سیریا، فلا کس ملک میں بھیج دیا گیا اور وہ غائب ہو گئیں۔ 32,000۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی 5 مئی کو، اس سے پہلے کسی نے کیس فائل کیا کہ یہ فلم ریلیز نہ ہو۔ جب جج نے پروڈیوسر ڈائریکٹر سے پوچھا کہ بھی 32,000 عورتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، صرف 3 عورتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو انہیں یہ عدالت نے حکم دیا کہ جو 32,000 آپ نے لکھا ہے وہ ختم کریے اور لکھیے کہ صرف 3 عورتیں۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلم کے انٹروڈکشن پر لکھا گیا کہ not 32,000 only 3 women. کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا. 32,000 کا اعلان کر دیا گیا اور ہمارے غیر مسلم بھائی یہ سوچنے لگے کہ کیرلا کی 32,000 خواتین غائب ہو گئیں. 32,000 غیر مسلموں کو انہوں نے مسلمان بنا دیا. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح کشمیر فائل کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اب یہ کشمیر دا کیرلا اسٹوری کے بارے میں وہی شروعات کر دی گئی کہ بھئی جو کیرلا اسٹوری کا بلکہ ہمارے ایک منسٹر نے کہا کہ جو کیرلا اسٹوری کا مخالف ہے وہ آتنکوادی گتی ویدیوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے پردھان منتری جی نے کرناٹکا الیکشن میں 5 منٹ تک اسی فلم کے متعلق باتیں کی. آپ دیکھیے نا، لوگ جو ہے یہ تو اب اس طرح ہو گیا کہ بھئی کیرلا اسٹوری جیسے کوئی مذہبی فلم ہے. ہمارے کچھ ہندو بھائی بالکل اس کے لیے جان دینے تیار ہے اس کے لیے کہ نہیں ہم کیرلا اسٹوری دیکھیں گے. تو یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو سیکولر عوام کے خلاف ہے. ہمیں چاہیے دوستوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سے مل جل کر رہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کا دل جیتیں، ملک میں امن و امان پیدا کریں، اس کو برقرار رکھیں تاکہ ملک کی ترقی ہو، ملک یہاں رہنے والوں کی ترقی ہو، ہمارا دیش ترقی کرے، آگے بڑھے اور دنیا میں ہمارے دیش کا ڈنکا بجے. اگر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں آپ کو ہمیں کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں. تو بس آج اتنا ہی چاہیں گے. ایک بار پھر آپ سے اسی گزارش کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں تک اپنی باتوں کو پہنچائیے، مل جل کے رہیے، جہاں بھی رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غیر مسلم پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھیں، ان سے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی مسلمان اچھا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان کے نام سے چھڑیں. نہیں، اگر یہ غلط فہمی ہے تو یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے. اس کے مثال کرناٹکا ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں مذہب کے نام پر انہوں نے بالکل ووٹ نہیں دیا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اسٹیٹ میں امن و امان برقرار رہے، ترقی ہو، اس لیے انہوں نے ایسے تمام لوگوں کو نکار دیا جو مذہب کی، جو فرقہ پرستی کی، جو سماج کو لڑانے کی باتیں کرتے تھے. تو دوستوں، یہی گزارش کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے اپنا اخلاق دکھائیے، ان سے مل جل کر رہیں اور ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اتحاد کو قائم رکھیں. انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. ہاں، ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ہمارے چینل کو تریاق انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے، اور پیار محبت کی باتیں، جیسا کہ راہل گاندھی نے کہا کہ نفرت کے بازار میں ہم نے محبت کی دکان کھولی ہے. محبت کو برقرار رکھیے، مل جل کر رہیے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں، ہمارے سماج کو، ہمارے ملک کو ضرور ہوگا. اب اجازت چاہتے ہیں. شکریہ.